اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو۔ اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان۔ سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنا ہے کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، کچھ بھی نہیں ہے تو۔ اللہ باقی من کل فانی، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریہ جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، جانے کب آ جائے، ارے ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرہ خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ باقی من کل فانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سید محمد دانش جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت ہی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ، جس میں ہم کریں گے رمضان اپیل۔ ناظرین، جو زندگی کا لفظ ہے نا، وہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں بہت کچھ نظر آتا ہے، ہمیں آزمائش نظر آتی ہے، ہمیں خوشیاں نظر آتی ہیں، ہمیں دکھ نظر آتے ہیں، ہمارے سامنے مصیبتیں بھی آتی ہیں، آفتیں بھی آتی ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، مجھے زندگی میں اس منصب پر فائز ہونا ہے، میرے یہ گولز ہیں اور مجھے ان گولز کو اچیو کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گولز کیسے اچیو کریں؟ اب میں آتا ہوں دوسری طرف۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ناظرین غور فرمائیے گا، وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ سبحان اللہ۔ ناظرین قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ بتلا دیا گیا ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزارنی ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ہمیں مختلف کیٹیگری کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اگر میں زیادہ بیان کروں تو ایک ہمیں لوور کلاس نظر آئے گی، ایک مڈل کلاس نظر آئے گی، اور ایک اپر لیول ہمیں نظر آتی ہے جسے ہم ایلیٹ کلاس بھی کہتے ہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو خاص طور پہ ہمارا لوور کلاس طبقہ ہے، یقیناً ان کو ضرورت ہے ہماری کہ کوئی آئے اور ان کے بچوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھے، کہ کوئی آئے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دے، کوئی آئے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آ جائے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسا نام ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ صرف نام دیکھیے، نام ایسا ہے کہ جن کا صدقہ تو پوری دنیا میں بٹا کرتا ہے، جن کے نام کا صدقہ جو ہے پوری دنیا میں بٹا کرتا ہے۔ تو یہ ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ
آپ کی خدمت میں سالوں سے جو ہے غریبوں کی مدد کر رہا ہے. کوئی بھی معاملات ہو، سیلاب کا معاملہ ہو، کرونا میں آپ نے دیکھا، کووڈ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور شادی کے معاملات ہو، اور اب کوئی بھی تہوار آتا ہے، اور آنے والا مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، تو ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے. کیونکہ اس ادارے کی کوشش ہے، ARYQ-TV کی کوشش ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ بھوکا نہ رہے. اس مہینے میں سحر اور افطار ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اور ہم شاید بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کھانا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. لیکن ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ یقین کیجئے کہ جن کو ایک بوند پانی کا بھی نصیب نہیں ہے. یقین کیجئے ایسا طبقہ بھی موجود ہے. تو یہ ادارہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی سپورٹ یقیناً ہمارے ساتھ شامل ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے اسی طرح خوبصورت انداز سے چلتی ہے، اور آپ اس میں ڈونیشن کرتے ہیں، اپنے صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ جن کو آپ کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، اور یقیناً ہم کچھ باتیں بھی کریں گے، کچھ سوالات بھی کریں گے، اور ان سے گفتگو بھی کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب. آپ ان کو ARYQ-TV کے مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو بھی کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں مولا بخش چاند صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز سے بات بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ سوشل نیٹ ورک سے ہے، سوشل ورکر ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم. اور جب ایسی محفل سجی ہوتی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم سرکار کا ذکر نہ کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے ہمارے محمد حافظ واجد قادری صاحب سے بھی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سید صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، لیکن پروگرام کا آغاز جو ہے واجد میں آپ سے کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ اللہ کے نام سے اگر ہم پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. ہم کے مجبور و بے حال ہیں مولا، ہم کے رنجور و بے حال ہیں مولا، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہوں آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، جائے تو کہاں جائے، تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائے، تیرے در کے سوا مولا، کونین میں گئے تیرے کرم کا سایہ مولا، دامن کہاں پھیلائے، تیرے در کے سوا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دامن کہاں پھیلائیں تیرے در کے سوا مولا، اور یہ دامن ہم پھیلائے ہوئے ہیں مولا، تیرے در پر حاضر ہیں اور تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے ہمیں عطا کر دے جو آنے والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، ایسا مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سحر و افطار بھی ہے، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، سب کچھ ہے، عبادات ہے، تو یہ مہینہ ہمیں ملنے والا ہے مولا تیری عطا سے، تو اللہ تو ہم سے بس راضی ہو جا، اللہ پاک ہم سے بس راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں چاہوں گا سب سے پہلے دنیاوی اعتبار سے ہم بات کر لیں کہ خدمت خلق کی کیا فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے، اس کے بعد ہم اخروی کی جانب آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ خدمت خلق واقعی ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور دین اسلام صرف خدمت خلق ایک کسی فرد کے ساتھ خاص نہیں کرتا، بلکہ خدمت خلق کا ایک وسیع مفہوم یہ ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اس کی مدد کو دور کرتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ہماری محبت بس جاتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور دین اسلام ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اس کی محبت ہمارے دل میں ہوگی اور ہماری محبت اس کے دل میں ہوگی، ہم اس کی حاجت کو جب پورا کریں گے تو یقیناً ایک سوسائٹی میں امن اور محبت کا گہوارہ قائم ہوگا۔ یعنی پیسہ تو بات کی بات ہے، پہلے محبت کی بات ہے۔ پہلے محبت کی بات ہے، اور کمال یہ نہیں کہ انسان صرف خود جینا سیکھے،
کمال یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. اور خدمت خلق کے لفظ پہ جب غور کریں تو خدمت خلق مخلوق کی خدمت، بے شمار احادیث طیبہ، بے شمار قرآن کریم کی آیات وہ خدمت خلق کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں. اور جب بھی خدمت خلق کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ایک ایسی ہستی کا تصور آتا ہے جسے دنیا محسن انسانیت کے نام سے جانتی ہے. وہ آقا کریم علیہ السلام جنہوں نے خدمت خلق کے حوالے سے یہ فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ خالق کائنات بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. جب تک وہ اپنے مخلوق رب کے مخلوق کی خدمت میں لگا رہتا ہے خالق کائنات اس کی بھی مدد فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اسے رسوا بھی نہیں کرتا. اور آپس میں اخوت و بھائی چارے کا درس آقا کریم علیہ السلام نے دیا ہے. تو خدمت خلق جب ہم جیسے ہی کرتے ہیں تو سب سے پہلے محبت قائم ہوتی ہے. اور محبت ایک ایسا ایک حصہ ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم محبت برے الفاظ ہی اس کے لیے کہہ دو، تو اس میں ہی بہت زیادہ برکتیں ہیں. ناظرین، آپ ٹی وی اسکرین پر ڈیٹیلز بھی دیکھ رہے ہوں گے، بینک ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. اس کے علاوہ جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ جو آنے والا رمضان ہے، ہر سال کی طرح خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ہمارے غریب بھائی بہنوں کے لیے راشن کا اہتمام کرتا ہے. تو اس بار جو پر فیملی راشن پیکج ہے وہ ہے 12,000 روپے کا. ٹھیک ہے، تو جو کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو بینک کی جو ڈیٹیل ہے وہاں پہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ IBN نمبر بھی موجود ہے. جو پاکستان سے باہر بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. رمضان راشن جو ہے 12,000 روپے ہے، 12,000 پر فیملی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو افطار پلس ڈنر ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیں کہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جو دسترخوان ہے جب سجتا ہے تو ماشاءاللہ سے جب پہلے میں نے دیکھا تھا تو پہلے 50 لوگ ہوتے تھے، پھر 100 لوگ ہوتے تھے، پھر 200، پھر 300، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ رکا نہیں ہے. یہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی آپ وسیلہ بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت تو کرنے والا ہے لیکن آپ وسیلہ ہیں. آپ کی سپورٹ کے ساتھ یہ دسترخوان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں یہ سپورٹ آپ کی انشاءاللہ جاری رہے گی. تو افطار اور ڈنر کا جو پر پرسن اماؤنٹ ہے وہ ہے 400 روپیز. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو میرج گفٹس ہیں ہماری بہنوں کی شادیوں کے لیے وہ ہے 50,000 روپے، 50,000 روپیز. اور ایک ہینڈ پمپ کاسٹ جو ہے وہ ہے 35,000. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کانٹیکٹ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ اور بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو یہ نمبر بھی ہے 033311922022 033311922023. اور UN نمبر بھی موجود ہے، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ویب سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں www.kgnwt.org. یہاں پر بھی آپ اپنے ATM اور ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے جو ہے ڈونیشن کر سکتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آگے بڑھیے، رکیے گا نہیں. یقین کیجئے آج آپ کسی کے لیے کچھ سوچیں گے تو اللہ رب العزت ایسی جگہوں سے آپ کے لیے در کھول دے گا کہ آپ خود سوچتے رہ جائیں گے کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یقین کیجئے. آتے ہیں مولا بخش صاحب آپ کی طرف. آپ ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں اور آپ کا یقیناً ایسے لوگوں سے بہت زیادہ تعلق رہتا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو بہت ساری NGOs بھی کام کر رہی ہے اور خاص طور پہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ایک ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے لوگوں میں؟ کچھ تبدیل ہوا؟ دانش بھائی، پہلے تو میں آپ کی جو اسٹارٹنگ میں جو آپ نے گفتگو فرمائی بہت ہی پیاری، عمدہ، بہت شکریہ. کہ اس میں ایک آئینہ سا ہے انسان کے لیے جو ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے اور یہ فانی دنیا ہے. بے شک بڑے آئے بڑے چلے گئے جن کا آپ نے اس کا ذکر بھی فرمایا،
اور کام وہی آئے گا آخرت میں جس کا سوال ہوگا کہ پیچھے آپ کیا چھوڑ کے آئے ہیں. وہاں نہ کسی کا کوئی کیئر آف ہوگا، نہ کسی کا انفلوئنس ہوگا، نہ کسی کی چٹھی ہوگی کہ نجات کس سے ملے. ابھی ہمارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، بہت ہی خوبصورت انہوں نے ہمیں سنت نبی کا ذکر کیا. اسلام رواداری، تقوی، امن بھائی چارے کا دین ہے. ان کا پہلا ہی درس ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا جو پڑوسی ہے اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب سارے مسلمان بھائی ہیں تو اسلام اس رواداری کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں کوئی بھوکا ہے، کوئی یتیم ہے، بالکل ایسے کوئی لاوارث ہے، تو آپ نے اس کی کون سی داد رسی کی، اس کی کیا خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بھی بنایا کہ آپ نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ میں آپ دیکھ رہے ہو کہ معاشرے میں کتنے لوگ جو ہے وہ محروم ہیں، اور آپ کو میں نے اس قدر بنایا، تو کیا میری نعمتوں کا تم نے شکر ادا کرتے ہوئے ان کا آپ کے اوپر حق نہیں ہے واہ. کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوری آپ کی بات میں کٹ کر رہا ہوں، قطع کلامی معاف. آپ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی سب کچھ ہے؟ اگر یہ ہوتا تو پھر ہم تو پتہ نہیں، پھر تو سب کچھ بھول چکے ہوتے، ہم اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بھول چکے ہوتے. اگر صرف مال و دولت جو ہے، مانا کہ آپ حق حلال کی محنت سے اگر آپ کو دولت کماتے ہیں تو آپ خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ خرچ کہاں کر؟ کہیں آپ تکبر میں تو نہیں پڑ گئے، کہیں آپ فضول خرچی میں تو نہیں پڑ گئے کہ میں نے اگر آپ کو دولت دی، دنیا دی، شہرت دی، آپ نے اس کو استعمال کہاں کیا؟ تو یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ان غربا، مساکین اور تن پہ کپڑا جن کے نہیں ہے، ان کو اس عید پہ جو عید بھول چکے ہیں، عید ہوتی کیا ہے؟ صحیح بات ہے. انہیں تو عید اور سال کے باقی جو 12-11 مہینے ہیں ان کے لیے برابر ہے. ایک ایسا متوسط طبقہ، ایک ایسا محروم طبقہ جنہوں نے تو عید پہ بھی ان کو کپڑا پہننے کے لیے جو ہے وہ ترستے ہیں کہ ان کے تن پہ کپڑا نہیں ہے. انہوں نے طرح طرح کے کھانے افطار و سحر جو ہے وہ تو دیکھی تک نہیں، ان کو تو پانی تک میسر نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اور ایسا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم میں کہتا ہوں کہ سلام پیش کرتے ہیں کہ اگر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ والے ان دور دراز علاقوں میں جا کے جو بے روزگار لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، جن کو 3 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اگر ان تک وہ رسائی کرتے ہیں اور ان کی وہ امداد کرتے ہیں، ان کو پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں، ان کو عید میں شامل کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی توسط سے اگر اپنا حصہ ملاتے ہیں تو انہوں نے تو ویسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اللہ سے جنت خرید لی. واہ سبحان اللہ. تو میرے خیال میں کہ بہت عرصے سے یہ جو ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہا ہے، اب آپ نے فرمایا کہ وہ بہت کم سے ہمارا دسترخواں شروع ہوا، پھر اضافہ ہوتا گیا، تو نیک کام میں تو میرا مولا تو غیبی مدد بھی کرتا ہے. اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ کام ہو رہا ہے اور صحیح خرچ ہو رہا ہے، صحیح لوگ ہیں، صحیح پلیٹ فارم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے کہ آپ کی بات کرتے کرتے مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ راجہ عمران صاحب ہیں راولپنڈی سے، ماشاءاللہ سے انہوں نے 20 افراد کہہ رہے ہیں عامر بھائی، 20 افراد کی افطاری کا اور ڈنر کا جو ہے انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو خوش رکھے اور اس کا اجر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ضرور ملے گا. اور بھی ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو، اس وقت ہم لائیو موجود ہیں. ٹیلی فون آپ کے سامنے ہے، اٹھائیے ناظرین، اور اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو آگے بڑھیے، ایک قدم بڑھائیے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے 10 دروازے کھول دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آگے بڑھیے. ڈیٹیلز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر موجود ہے، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز موجود ہیں. آگے بڑھ کے بس اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اللہ بھی پوچھے گا کہ جو اللہ نے مال دیا ہے وہ کہاں خرچ کیا، کدھر خرچ کیا، کہاں لگایا. تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس جگہ پر لگائیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے
ڈاکٹر صاحب کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میں کس کو دوں، کس پر بھروسہ ہے، کس پہ اعتماد ہے. یہ ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ARYQTV ایسا ادارہ ہے کہ جس پر اعتماد ہے آپ کا، ہمارا، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو اپنی دولت دیں گے، چاہے وہ ہم زکوٰۃ کی مد میں دیں، چاہے ہم خیرات کریں، فطرہ کریں، ہم یہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگے گا، ان جگہ پر لگے گا کہ جہاں پہ بہت سارے بچے موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے یقین کریں ایسا دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ایسے ہوتی ہیں کہ کوئی آئے، ناظرین غور کیجئے گا، کہ کوئی آئے اور ان کے دروازے پر دستک دے اور کہے کہ ہم موجود ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے نا، تو سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی منتھلی رینٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، کرایہ ادا کرنا ہے، یہاں پانی پینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو کرایہ کیسے ادا کرے گا. دستک ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے، لیکن جب دروازہ کھولتے ہیں تو یوٹیلیٹی بلز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. دستک ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور ہمارے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھے، لیکن جب دروازہ کھولتے ہیں تو مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج ہم نے، آپ نے مل کر ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے اور کرنا ہے. ناظرین، انسان کی جو عقل ہے نا، انسان کی عقل بہت محدود ہے، لیکن میرے رب کی رحمتیں لامحدود ہیں. انسان کی سوچ محدود ہے، لیکن میرے رب کا عطا کرنا لامحدود ہے. انسان کا سوچنا، انسان کا مانگنا جو ہے وہ محدود ہے، لیکن میرے رب کے دروازے تو لامحدود ہیں. میرا رب تو عطا کرتا ہے اور انشاءاللہ میرا رب عطا کرتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب، ہمارے بھائی نے بات کی کہ صحیح جگہ ہمارا پیسہ لگے. آپ کیا کہیں گے کہ راہ خدا کے لیے ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی نے بھی ابھی کیا، اس کے فائدے کیا ہیں؟ دنیاوی باتیں تو ہم نے کر لی، اب اخروی فائدوں کی طرف ہم آتے ہیں. بالکل. جب آپ رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ مال جو اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ہرگز تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم اپنی محبوب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو یقیناً ہمیں جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، اور تبھی جب انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہوتا ہے. خالق کائنات اس پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے. وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آئے تو حضور نے پوچھا کہ جائیں آپ پتہ کریں گھر میں کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے اور پتہ کیا. پہلے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے معلوم کیا تو پتہ لگا کہ کچھ نہیں ہے. پھر وہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو اپنے گھر میں جب انہوں نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور بڑی مستند مسلم کی حدیث پاک ہے، تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں بچوں کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے. آپ کی اہلیہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ہاں وہ بچوں کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ چونکہ رسول اللہ کے مہمان ہیں اور حضور نے فرمایا کہ مہمان نوازی کون کریں گے، تو یہ کہنے لگے کہ بس حضور کے مہمان ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کسی طریقے سے بہلا لیں گے. اور ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ مہمان آئیں گے تو مہمان کو جب ہم کھانا پیش کریں گے تو اس وقت چراغ کو بجھا دیں گے تاکہ مہمان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کچھ نہیں کھا رہے. اور جب مہمان آئے اور وہ بھی رسول اللہ کے مہمان، اتنے عظیم مہمان، اب جب کھانا شروع ہوئے تو انہوں نے چراغ کو بجھا دیا. اور اگلے دن یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چونکہ آپ نے سوال کیا تھا کہ اخروی فائدہ کیا ہے اور اجر و ثواب کیا ملے گا. اب جب یہ اگلے دن آقا کریم کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ من فعالکما. ویسے ضحک کا معنی
ہنسنا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے ہنسنا کا معنی نہیں کریں گے، بلکہ اس کا معنی محدثین نے فرمایا ای رضی اللہ من فعالکما، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ دونوں کے اس عمل سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم آپ کے ان دونوں کے عمل، یعنی میاں اور بیوی دونوں کے اس عظیم جذبہ ایثار کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ لوگوں سے راضی ہو گیا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں، کوئی دکھی دلوں کا سہارا بن جائیں۔ آپ کی زکوٰۃ سے ہزاروں جو مستحق لوگ ہیں اگر ان کے گھر میں خوشحالی آ جائے تو یقیناً یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی برکتوں کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی برکتوں کا باعث بے شک، اور آپ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے نوازا ہے کہ، اور یہ دولت، یہ مال و دولت جو ہے کسی اور کو بھی مل سکتی تھی جو تھی، لیکن آپ کیا کہیں گے، بس شاید ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میرے مشاہدے میں یہ چیز گزری ہے کہ بہت مولا بخش صاحب کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں یا کسی کو پیسہ دیں گے تو ہمارا اپنا پیسہ کم ہو جائے گا، تنگ دستی آ جائے گی، کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ کم ہو جائے گا۔ کیا کم ہوتا ہے پیسہ؟ سر اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اول تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ فرمان ہے کہ جو آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز ہو، جو آپ کی سب سے پیاری چیز ہو، وہ اللہ کے راہ میں آپ دیں۔ اب جس کو میرا رب جو ہے وہ نوازتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اچھے کاموں پہ خرچ کرو گے، یہاں پہ اگر ایک خرچ کرو گے تو 70 دفعہ اس پہ میں اضافہ کروں گا، تو وہ کم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس پہ 70 مرتبہ اضافہ ہوگا تو تو اضافہ ہی ہونا ہے۔ وہ تو اس کی سوچ اتنی ہے کہ بھائی جب خرچ کروں گا تو کم ہوگا، رب کے خزانے میں کیسے کمی ہوگی؟ کیونکہ کس کے نام سے آپ دے رہے ہیں، اور جو مانگنے والا ہے وہ کس کا نام لے کر آپ سے مانگ رہا ہے؟ وہ خود تو نہیں کہتا کہ مجھے دانش بھائی نے کہا کہتا میرے اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ جب اللہ کا واسطہ دیتا ہے، میرے نبی کا دیتا ہے، تو آپ اس پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اس رزق میں ان کا حصہ شامل ہے۔ واہ واہ، ان کا حصہ شامل ہے، تو وہ ختم کیسے ہو سکتا؟ وہ تو 70 مرتبہ جب اس پہ اضافہ ہونا ہے، آپ کو اس نیکی کا بدل دینا ہے، تو ڈاکٹر صاحب وہ ختم تو کیسے ہوگا؟ یہ تو ختم ہو نہیں سکتا ہے، اس میں تو برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ کس ادا سے دے رہا ہے؟ دینے والے کی بھی تو ادا دیکھی جاتی ہے نا، کہ کس کے نام سے، جس نے اس کو دیا ہے۔ اگر اس کے نام پہ وہ خرچ کر رہا ہے تو بڑی بہترین ادا کے ساتھ وہ اس کو جو ہے وہ مال اسی کا تو ہے، اسی کا تو ہے، وہ مال اسی کا ہے، انسان کا تو مال ہے ہی نہیں۔ اس کو ہم تو فانی دنیا میں رہ رہے ہیں، عارضی دنیا ہے، مسافر ٹھکانا ہے، ٹرین آئے گی اپنے وقت پر اور مسافر کھڑا ہوگا اور اس پہ سوار ہوگا اور کیا بات ہے، روانہ ہو جائے گا۔ ہم تو یہ لوگ ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، میں بار بار آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیلز موجود ہیں، بینک ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، اور جو پورا ہمارا پیکج ہے ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ رمضان کا راشن پر فیملی جو ہے وہ 12,000 روپے ہے، افطار پلس ڈنر پر پرسن جو ہے وہ 400 روپے ہے، 400 روپیز، اور میرج گفٹس جو ہیں وہ 50,000 روپے ہیں، اور 1 ہینڈ پمپ کاسٹ جو ہے وہ ہے 35,000 روپے، 35,000۔ باقی کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی جو ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ اپنے آپ ATM کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سوچ تو پیدا کریں نا، سوچئے کہ جو زندگی گزار دی ہے، گناہ میں گزار دی ہے، دنیاوی زندگی میں لگ گئے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب حاضر ہوں گے تو کیا شکل لے کر حاضر ہوں گے؟ کچھ ہوگا ہمارے پاس؟ جب سوالات کیے جا رہے ہوں گے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم جواب دے سکے؟ جب رب کہے گا کہ اے انسان، میں نے تجھے عطا کیا، تو نے کیا کیا؟ تو نے کچھ کیا؟ کچھ سوچا؟ میرے راستے پر چلا، تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا تھا اور تو پیٹ بھر کے کھا رہا تھا، لیکن تجھے علم ہی نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے نا کہ سب کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی اس
اس طرف سیدھی طرف جائیں تو 40 گھر جو ہیں سب کے رابطے ہوتے تھے، پتہ ہوتا تھا، الٹے ہاتھ پہ جائیں تو سب کو پتہ ہوتا تھا ایک ایک گھر کے بارے میں. لیکن آج یقین کیجئے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، کن مسائل نے ان کو گھیرا ہوا ہے. یقین کیجئے، سوچئے، اتنی سخت ممانعت ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور آپ کو پتہ تک نہیں ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے. جب بھوکا کھانا کھاتا ہے نا، جب بھوکا کھانا کھاتا ہے اور پھر اس کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے شکر الحمدللہ، اور اس کے بعد جس نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا ہے وہ دعا دیتا ہے، تو یقین کریے وہ دعا فرش سے لے کے عرش تک جاتی ہے. آسمان والا وہ دعا سنتا ہے. یقین کیجئے، یقین کیجئے. آگے بڑھیے، ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہے. آج آپ سوچیں گے تو کل ہمارے بھائی بہنوں کے لیے، ہمارے معصوم بچوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. یہ ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک اعتماد ادارہ ہے جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تعلیم ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے، ہماری بہنوں کی شادیوں کے لیے، اور بہت سے کام کر رہا ہے. یقین کیجئے، لیکن آپ کی سپورٹ ادھر لازمی ہے. یہ گفتگو بھی ہم کرتے رہیں گے. ہمارے واجد بھائی موجود ہیں، خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں. تو آئیے اپنی اس گفتگو میں سرکار کا ذکر شامل کرتے ہیں اور مزید برکتیں حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع. چھوڑ کر غم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں،
اور جنت مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوش رہیے، خوش رہیے، ہم سب غلام ہیں حضور کے، کہ ہمیشہ خدا سے یہی ایک دعا کی، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ خدا سے یہی ایک دعا کی کہ عطا ہو غلامی در مصطفیٰ کی، عطا ہو جائے نا غلامی تو یقین کریے بیڑا پار ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا کچھ حاصل ہو گیا اور کن ذریعے سے حاصل ہو گیا، نہ آپ کو پتہ چلے گا، یقین کرے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آنے والا مہینہ ہم سب کو نصیب ہو جائے، ایسا مہینہ کہ جس کا انتظار ہر مسلمان بہت شدت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، کیا پتہ اگلے سال ہمیں یہ دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ بس دعا یہ کرتا ہوں ناظرین کہ ہم پالیں اس مہینے کو، کیونکہ روزہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے، روزہ جو ہے آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم روزہ رکھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، خاص کر رمضان میں نیکی کرنے کا اور جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کا ثواب کتنا گنا زیادہ ملتا ہے، کتنا اجر ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، بنی آدم کا عمل دگنا کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے اور اس سے بھی زیادہ 700 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک ایسی برکت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس ماہ رمضان میں نیکیاں کرتا ہے، خاص طور پہ روزے کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ انا اجزی بھی، ایک روایت میں فرمایا اور ایک روایت میں فرمایا وانا اجزا بھی، کیا مطلب؟ بندہ جب اس ماہ مقدس میں نیکیاں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے خود جزا عطا فرماتا ہوں۔ اور یہ جو روایت میں نے پڑھی کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جزا کے طور پر میں اسے خود مل جاتا ہوں۔ سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، روزہ دار جب روزہ کھولتا ہے تو اس وقت اسے خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب عند لقاء ربہ، کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً ماہ رمضان میں ایک نیکیوں کا ثواب کئی گنا کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، کیونکہ مومن اس دنیا میں آیا ہے، اسے کسی بھی نیکی کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ یعنی ماہ رمضان میں اسے ایک تڑپ ہو کہ سال بعد یہ مہینہ آیا ہے، اور ماہ رمضان
ایک سال یعنی گویا کہ 11 ماہ بعد یہ مہینہ پھر دوبارہ آئے گا، ہو سکتا ہے اگلے ماہ اگلے سال یہ رمضان اسے دیکھنا نصیب نہ ہو. تو اس ماہ مقدس جو اب چند دنوں بعد ہی آ رہا ہے اس کی ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. اور ماہ رمضان میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ رب العزت کی رضا ہو، مقصود ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کا ایک جذبہ ہو. رمضان میں چونکہ نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو ہم مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں، جہاں حقوق اللہ ہیں وہ بھی ادا کریں اور جہاں حقوق العباد ہیں وہ بھی ادا کریں. تو نیکیاں دن بدن ماہ رمضان میں ہمیں ثواب کی صورت پہ بڑھتی جائیں گی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم ماہ رمضان میں نیکیاں کریں. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ سے فطرے کے حوالے سے بھی اور صدقات کے حوالے سے بھی، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے. ڈیٹیلز دوبارہ ناظرین ریپیٹ کر دوں آپ کے لیے، جو بھائی اور جو بہنیں اس وقت ہمیں لائیو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ آپ آگے بڑھیے اور ڈونیٹ کریے. یقین کیجئے اللہ رب العزت نواز دے گا. ڈیٹیلز، بینک ڈیٹیلز جو ہے آپ کے اسکرین پر موجود ہیں. میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 010484330. آئی بی این نمبر بھی ہے PK78UNIL 000071010484330. آپ آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں مینشن ہے. پیکج کیا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. رمضان راشن پر فیملی کے لیے 12,000 روپے ہے، 12,000 روپیز. افطار اور ڈنر کا اہتمام پر پرسن کے لیے 400 روپے ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرج گفٹس جو ہیں وہ 50,000 روپے. ایک ہینڈ پمپ کاسٹ جو ہے وہ ہے 35,000 35,000. اس کے علاوہ کانٹیکٹ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے لکھے ہوئے ہیں 03331192022 03331192023. UN نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہے 021111546,984. اس کے علاوہ ویب سائٹ، آپ ویب سائٹ وزٹ کیجئے. بہت آسان ہے. گھر بیٹھے جو ہے آپ نے کسی بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک کی برانچ جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر بیٹھے موبائل ایپ سب کے پاس موجود ہے. ویب کے تھرو آپ یہ ڈونیشن کر سکتے ہیں. ویب سائٹ آپ دیکھیں www.kgnwt.org. آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آن لائن. آپ کے جتنے ڈیبٹ کارڈز ہیں، ویزا کارڈ ہیں، ماسٹر کارڈز ہیں، آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. سوچنا آپ نے ہے کہ کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں. موبائل فون آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اٹھائیے. یقین کیجئے آج آپ دیر کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. سانسوں کا پتہ نہیں ہے کب یہ سانسیں جو ہیں رک جائیں، کب موت کی گھڑی آ جائے، کب سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے. آج سوچیں جس طرح ہم اپنوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تڑپ رکھتے ہیں نا، تو یقین کیجئے ایک وہ باپ بھی ہے، ایک وہ ماں بھی ہے کہ جو اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں، کہ جن کے پاس پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، جن کے پاس سر پر چھت میسر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں. یقین کیجئے آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ اتنا نوازے گا کہ یہ آپ کی سوچ ہے. ہم گفتگو میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں جو ثواب ملتا ہے وہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. مطلب کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو ملٹی پلائی بائی 70 آپ کر لیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ناظرین. اللہ تو خود کہہ رہا ہے نا کہ بھائی آ جاؤ، لے جاؤ، لوٹ لو، میں بانٹ رہا ہوں، میرے در کھلے ہوئے ہیں، لے جاؤ. تو یہ انسان کی سوچ کدھر ہے؟ کہاں ہے انسان کی سوچ؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. آج بڑھیں گے آگے تو کل انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور نوازے گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے انشاءاللہ. وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.